بےکس پر کرم کیجئے سرکار مدینہ، گردش میں تقدیر بھور میں سفینہ، زخموں سے بھرا ہے کسی مجبور کا سینہ، چھائی ہے مصیبتوں کی گھٹا، طوفان کے آثار ہیں، بےکس پر کرم کیجئے سرکار مدینہ۔ بہت حسب حال کلام حافظ حاشر معزز و مکرم ثنا خواں کہ جنہوں نے پیش کیا، اور کتنی خوبصورت ایک تصویر پیش کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ ایک ہدیہ پیش کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مناجات کہ جس کے ذریعے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توسل تلاش کرتے ہوئے کہ جس بھور میں سفینہ اس وقت گھرا ہوا ہے، جس گرداب میں اس وقت امت مسلمہ کے ترکی میں بسنے والے مسلمان اور شامی مسلمان ہیں، کہ ان کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نگاہ کرم فرمائیے اور حاجت روائی فرمائیے۔ معزز و مکرم سامعین محترم، آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہ احساس ٹیلی تھون کا وہ سلسلہ کہ اس جذبہ احساس کے ساتھ کہ جس جذبے کو جگانے کی ضرورت ہے ہر اس شخص کے اندر، کہ جو شخص اس وقت اس جذبے سے عاری ہے، اور یہ بہت ناممکن بات ہے کہ کسی کے اندر یہ جذبہ نہ ہو۔ جذبے سب رکھتے ہیں مگر کیفیات بدلتی ہیں، کوئی حالات کو دیکھ کر بدل جاتا ہے، کسی کو کیفیات بدل دیتی ہیں، اور کوئی ان معاملات کو دیکھتا ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مدینہ میں مہاجرین آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین کو انصار کے ساتھ جب شامل کیا اور ان کے مال میں حصہ دار بنایا تو اس سے ان کا مال کم نہ ہوا بلکہ برکت آ گئی، اور انہی برکتوں کو سمیٹنے کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک موقع آیا ہے۔ اس موقع کے لیے ہم تمام جڑ کے بیٹھیں، ہم تمام ملیں اور مل کر دنیا کو یہ بتائیں کہ اس وقت اگر کوئی مشکل میں ہے تو اس کی مشکل کو دور کرنے کے لیے ہم تمام یہاں موجود ہیں، اور جلد ہم شامل ہوں گے۔ میں ایک بار پھر دہرا دوں کہ 3 سے 4 لاکھ ڈالرز کی اس وقت اشد ضرورت ہے ان کے لیے کہ جو زلزلے سے متاثر ہیں، جن کے سر پر نہ چھت ہے، جن کے پاس نہ اوڑھنے کے لیے اس وقت کوئی ایسی رضائی اور کمبل ہے کہ اگر آپ اس وقت گرمی آپ کو ایک محسوس ہو رہی ہے تو آپ صدقہ شکر کی نیت سے ان $100 کو عطیہ کریں، ان 100 پاؤنڈ کا عطیہ کریں کہ جو ان لوگوں کی داد رسی کر سکے۔ اس ایمرجنسی کٹ کے لیے، اس طبی امداد کے لیے 150 پاؤنڈ ہدیہ کریں یا $200 عطیہ کریں کہ جس کے ذریعے سے ان تمام کی حاجت روائی ہو سکے۔ میں اپنے اس پینل میں آپ تمام کے سامنے تعارف پیش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ ممتاز و محترم ثنا خواں جناب محمد رضوان حفیظ صاحب شامل ہوئے ہیں۔ رضوان حفیظ صاحب، بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور احساس ٹیلی تھون کا حصہ بنے ہیں۔ میں اپنے سلسلے کو وہیں سے جوڑتا ہوں جہاں سے منقطع ہوا تھا کہ بچوں کی بات ہو رہی تھی، محبت کی بات ہو رہی تھی کہ بچے جس جذبے کے ساتھ جڑتے ہیں اور بڑوں کو بھی اس جانب مائل کرتے ہیں، تو مفتی سعد صاحب آپ کی جانب کے اس جذبے کو یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ بچوں کا جو جذبہ ہے بڑوں کو بھی ایک اس جانب لے آتا ہے، تو جس طرح میں نے بات کی کہ ایک تفکرات ہوتی ہیں کہ میرے ذہن میں رہا ہے کہ جی گھر کے ایکسپنسز کو اس طرح سے مینج کرنا، ان چیزوں کو شاید بچہ ان ٹینشنز اور ان چیزوں سے دور ہوتا ہے، تو بچے کا وہ جو دل اور اس کا جو جذبہ ہے وہ کس طرح سے ہم بھی اپنے اندر لا سکتے ہیں، اس کو تھوڑا سا ذرا آپ رہنمائی فرمائیں۔ جو بچہ ہوتا ہے، جیسے ہم نے عموماً چند سالوں میں بھی دیکھا ہے، جس طرح سکول سے چھوٹے چھوٹے مونٹیسری پریپ سکول سے جس طرح وہ ہمیں جذبہ ایثار دکھا، جس طرح بچوں نے اپنے پہننے والے اور اپنے نئے کپڑے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ صدقہ دینا، ہمارے ہاں ہم نے پچھلے گزشتہ مفتی صاحب نے بھی یہ بات کی تھی، میں نے بھی، کہ ہمارے ہاں تو ایک دینے کی عادات میں بھی روایت یہ ہے کہ جو مال بچ جاتا ہے
یا کوئی ضرورت کا نہیں ہوتا، یہ پرانا ہو گیا میں پہنا نہیں جاتا، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ چلو یہ اللہ کے راستے میں دے دو، یہ یا کوئی پیسہ گر جائے نا ہم سے مان، اب وہ آ نہیں سکتا، چلو صدقے کی نیت کر دو، میں نے صدقہ کر دیا۔ لیکن ہم جب بہترین صدقے کی کون سی بات کرتے ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، وہ چیز جو تم اپنے لیے پسند کر دو، مما تحبون، وہ محبوب چیز، جب وہ محبوب چیز اللہ کے راستے میں دو گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے تب تک وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے۔ اب بات جہاں بچوں کی ہو رہی تھی، تو بچوں کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے، بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بچے من کے سچے، بالکل ان کے دل معصوم ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 عادتیں بچوں میں ایسی ہیں جو میں چاہتا ہوں تمام لوگوں میں آ جائیں۔ ایک، وہ بچے خود ہی اپنا گھر بناتے ہیں، خود ہی توڑ دیتے ہیں اس کو، اور ایک، بچے جمع نہیں کرتے کبھی آگے فیوچر کے لیے، اس کو میں جمع کر لوں تو کل، اور تیسری کہ بچے ایک دم دوستی کرتے ہیں نا، ناراض ہو جاتے ہیں، پھر پل میں دوبارہ دوستی کر، یعنی کہ بڑوں کی طرح اس نے مجھے یہ کہا تھا فلاں، تو ہم اس کو ایک بہت ہی ایک بڑا مسئلہ بنا کر اور خاندانی مسئلہ بنا کر ہم اس کے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ بچے دل کے صاف ہوتے ہیں اور بچوں میں یہ احساس زیادہ ہوتا ہے، وہ جب کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں نا، اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ جیسے حضرت نے فرمایا، اب جب انسان بڑا ہوتا ہے نا، اگر میں اس کو سمپل ڈیفائن کروں، جب انسان جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے نا، وہ اتنا عقل سے سوچنے لگے، اتنا ریشنل ہوتا جاتا ہے۔ بچے دل کی سنتے ہیں، جب وہ دل کی سنتے ہیں تو وہ والے معاملات کرتے ہیں جو دلی معاملات ہوتے ہیں، عقل نہیں ہوتی، یہ کیا ہوگا، میرے مال میں کمی آ جائے گی، میں پیسہ دے دوں گا، میں نے کمایا ہوا ہے۔ اور ایک تو ہم جب دیتے ہیں نا پیسہ، میں نے محنت کی ہے، میں نے کمایا ہوا ہے، میں نے دن رات سٹرگل کی، I have worked hard for it۔ حضرت اگر آپ کا پیسہ ہے تو پھر آپ بالکل نہ دیجئے، یہ پیسہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارے پاس ہمارا کچھ ہے ہی نہیں، جو بھی ہے رب کا دیا ہوا ہے۔ اور ہم صدقہ زکوٰۃ جو ہمارا کانسیپٹ آف اسلام ہے، ہم رب کے دیے ہوئے سے رب کے بندوں کی مدد کرتے ہیں، یہ ہمارا کانسیپٹ ہے۔ تو جو بچے ہیں نا، ایک بچوں کے اندر یہ چیز اس وجہ سے کہ وہ ہر چیز دل سے سوچتے ہیں اور دل سے کام کرتے ہیں، اور یہ جذبہ جب دلی ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ وہ جو دل ہے نا، اقبال بار بار کیونکہ اپنے اشعار میں، جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو یہ جو دل کے معاملات، جب انسان دلی معاملات میں، دل میں جب اللہ بسنا شروع ہو جائے گا، تو جب ہمارے بڑے بھی ذہن سے زیادہ دل کے اوپر فوکس کرنا، جیسے اللہ والے ہمیشہ دلوں کی ترغیب کرتے ہیں، دلوں کے ذکر، یہ روحانی جب انسان بھی بچوں کی طرح دلوں سے سوچنے لگ جائے گا، جب ان کا درد محسوس کرنے لگ جائے گا، تو اب ہم میں بھی وہی معصومیت، اللہ رب العزت کی رضا، وہ تمام چیزیں ہم میں بھی شامل ہو جائیں۔ واہ، کیا خوبصورت انداز اور کیا خوبصورت بیان مفتی صاحب نے، جو بچوں کے اندر، اور جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 خصوصیات بچوں کی بیان کی کہ اگر بڑوں میں آ جائیں تو ان کے اندر وہی جذبہ پیدا ہو جائے اور کامل جذبہ پیدا ہو۔ مفتی صاحب، بریک میں جانے سے قبل آپ ایک مقام پر آ کر ہماری گفتگو تھوڑی منقطع ہوئی تھی، اور آپ جس طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حوالہ دے کر آپ نے بڑا خوبصورت انداز سے، تو میں چاہوں گا کہ اس تسلسل کو لے کر چلیں۔ ضمناً ایک سوال ہے جو میں آپ دونوں کی طرف بھی رکھنا چاہ رہا ہوں، تو اس کا بھی ذرا سا آپ جواب دیجئے گا کہ بنیادی طور پر جب ہم زکوٰۃ کے مصارف کو دیکھتے ہیں تو یہ حقوق اللہ میں سے بھی، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا ہونے میں تو یہ بھی ہے نا کہ غیر مسلم بھی ہے، تو اس وقت جو ہے تو کیا جو صدقہ اور یہ جو دیگر چیزیں زکوٰۃ کے مصارف کو خرچ کرنے کے حوالے سے، کیونکہ ہو سکتا ہے ممکنات میں سے ہے کہ زلزلہ ہے، زلزلے میں کوئی ایسے افراد بھی ہو سکتے ہیں کہ جو مسلم نہ ہو، غیر مسلم ہو سکتے ہیں، تو ان کے لیے پھر کس شکل میں اس اماؤنٹ کو دیا جا سکتا ہے، وہ بھی تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا۔ یہ بڑا ایک شرعی اور اہم مسئلہ آپ نے اچھا کہ یہ سوال پوچھا، تاکہ ہمارے ناظرین کی بھی رہنمائی ہو جائے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ تو چونکہ ایک فرض کی ادائیگی ہے، اور اس کے مصارف بھی دین اسلام نے قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں بالکل واضح فرما دی ہیں، کیونکہ یہ ایک شرعی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، لہٰذا زکوٰۃ تو غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی، یہ تو بالکل واضح ہے۔ لیکن نفلی صدقات میں جہاں تک ہمیں آتا ہے کہ ہم جہاں دوسروں کی مدد کریں اپنے نفلی صدقات میں سے، تو اس میں پھر دیگر لوگ بھی سارے شامل ہو جاتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ اگر ایک بے زبان جانور کے ساتھ بھی کوئی بھلائی کی جائے،
ہم نے حدیث مبارکہ میں یہ بھی سنا کہ ایک کتا جو پیاس سے بلک رہا تھا اور ایک شخص نے اپنا موزہ جو چمڑے کا موزہ اس سے پانی بھر کر اسے پلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی. یعنی ایک بے زبان جانور اور انسان وہ تو محترم ہے. انسانیت کے ناطے اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں, آپ دیکھیے جہاں حقوق العباد کی بات آتی ہے, حقوق اللہ میں تو دیگر فرائض جو نماز دیگر عبادات, حقوق العباد میں اگر پڑوسی غیر مسلم بھی ہے تو پھر اس کے بھی حقوق دین اسلام نے بیان فرمائے ہیں. اگر ایک غیر مسلم وہ اسلامی ملک میں رہتا ہے اور پھر جس طرح جو اسلامی طریقہ کار کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے تو پھر اس کی جان, اس کے مال کی حفاظت بھی اسلامی مملکت کی جو ذمہ داری بنتی ہے. تو ہم نفلی صدقات کے ذریعے جہاں اگر کوئی ایسا غیر مسلم بھی ہو تو اس کی مدد کر سکتے ہیں, اس معاملے میں بالکل کر سکتے ہیں. اچھا, جو بچوں کے حوالے سے ہماری ایک بات ہو رہی تھی اس میں آپ کچھ تذکرہ فرما رہے تھے, تو وہ تھوڑا سا بات اس میں یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم دوسروں کی جب مدد کرتے ہیں تو اس میں بچوں کی عادات کو بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ بچے اپنے ساتھی کی بہت زیادہ مدد کرنے کا ایک جذبہ رکھتے ہیں. آپ دیکھیے اگر کوئی چیز وہ کھا رہے ہوں گے, ساتھ میں کسی دوست نے کچھ طلب کر لی تو اب ان کے اندر حرص نہیں ہوتی کہ یہ تو میری ہے, میں ہی استعمال کروں گا. نہیں, اس اپنے ساتھی کو, اپنے دوست کو بھی فوراً دے دی. یہ جو جذبہ ہے کہ اپنے ساتھی کی مدد کرنا, یہ دین اسلام نے ہر ایک کے دل میں ہونا اس کو ضروری قرار دیا کہ جب تک ہم سامنے والے کے دکھ کو محسوس نہ کریں, اس کے دکھ کو اپنا دکھ نہ سمجھیں, ہمارا ایمان جو ہے وہ کمال کو نہیں پہنچ سکتا. یعنی جو حدیث مبارکہ بھی علامہ صاحب نے بھی پیش کی کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب اخیک ما یحب لنفسک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہم دیکھیں ہم اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتے کہ ہم پرانے کپڑے پہنیں, تو ہم اگر ابھی جو مدد کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ جو گھر میں بچے ہوا جو سامان جو ایکسپائر ہو گیا وہ ہم دینے جا رہے ہوں. نہیں, جو پاکیزہ مال جس سے ہم اپنے اہل و عیال کو کھلا رہے ہیں, جو ہم اپنے لیے پسند کر رہے ہیں, جو لباس ہم استعمال کر رہے ہیں, ایسا ہی لباس اپنے مسلمان بھائیوں کو دیں. اور اس وقت ضرورت ہے تو ہمیں یہ چیز بھی دیکھنی چاہیے, دین اسلام نے ہمیں ایثار کا بھی تو سکھایا. ایثار کیا چیز ہے کہ ایک شخص جو اب چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو استعمال کروں, اسے ضرورت بھی ہے, اور وہ اپنے مسلمان بھائی کو وہ پیش کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا واقعہ ہمارے سامنے ہے, حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے پاس ایک باغ تھا اور وہ اس کی اس قدر زیادہ خدمت کرتے تھے. اور آپ اس کو اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اس باغ کے اندر 600 درخت تھے, پھلدار باغ تھا, بڑا قیمتی باغ تھا اور بڑا ہی طویل ایک باغ تھا, اور وہ دل و جان سے اس کی خدمت کیا کرتے تھے. جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دین اسلام کے لیے مال طلب فرمایا, صدقہ و خیرات کی طرف رہنمائی فرمائی اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے قرض مانگ رہا ہے. اب یہ انداز دیکھیے, قرض تو ایک تو ہوتا ہے ہم بندے کو دے رہے ہوتے ہیں, اور آپ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی سماعت کی ہوں گی, احادیث مبارکہ بھی, کہ بہترین قرض وہ ہے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیتا ہے. اب یہ بات ایسی ہے کہ بندہ سمجھ نہیں پاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض کی کیا حاجت. اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرض کسی سے لینے سے پاک ہے. جیسا کہ ہم نے ابھی حدیث مبارکہ بھی سنی کہ رب تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, اے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا, مجھے کپڑوں کی حاجت تھی تو نے مجھے کپڑے فراہم نہیں کیے. تو بندہ کہے گا مولا تو ان سب چیزوں سے پاک ہے. تو رب فرمائے گا کہ میرے فلاں بندے کو جو ضرورت تھی, اگر وہ پیاسا تھا تو اسے پانی پلاتا تو مجھے وہاں پاتا. اگر وہ جو شخص جو بھوکا تھا میرا بندہ, اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو میری رحمت کو وہاں پر پاتا. تو یہ ایک جو جذبہ ہے ایثار کا جذبہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرض طلب فرما رہا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے, اسے کسی کے مال کی حاجت نہیں, بلکہ ہمارے پاس جو مال ہے رب تعالیٰ نے جو فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, ہمارے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دینا یہ قرض حسنہ کہلاتا ہے.
سب سے بہترین صدقہ، سب سے بہترین قرض. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرض حسنہ کے بارے میں بیان فرمایا کہ اللہ قرض طلب کرتا ہے، تو وہ صحابی رسول حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ بھی ہم سے قرض طلب فرماتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ کسی بندے مستحق کی مدد کر دینا، اس کی کیفیات کو دیکھتے ہوئے، اس کی مالی ضرورت کو دیکھتے ہوئے، یہ قرض حسنہ. اور اگر وہ اتنا مجبور ہے تو اس سے واپسی کی امید بھی نہ رکھنا. قرض حسنہ کہ اگر وہ دے دے گا تو صحیح ہے، نہیں دے گا تو معاف، اللہ کی رضا کے لیے میں نے بس اس کی مدد کر دی. تو حضرت ابو دحدہ نے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ قیمتی باغ، اس قدر جو انہوں نے اس کی خدمت کی تھی، 600 درخت جس میں موجود تھے، فرمایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دے رہا ہوں. اور اللہ کو جو قرض دیتا ہے تو پھر اس کی مثال تو ہمیں قرآن مجید نے دی کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کو گویا وہ قرض دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس جو مال ہے اس میں سے ختم ہو گیا، بلکہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرض، حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرض کی نشو و نما فرماتا ہے. جس طرح ایک شخص بیج بوتا ہے، پھر وہ اس کی نشو و نما کرتا ہے، وہ ایک طویل درخت بن جاتا ہے، اسی طرح بندے کا دیا ہوا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے. قیامت کے دن جب بندہ وہ اجر و ثواب دیکھے گا تو وہ خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا اتنا تو میں نے خرچ بھی نہیں کیا. ایسی نیکیاں جو بندہ دنیا میں کرتا ہے، بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو صدقہ جاریہ میں آتی ہیں اور ان کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے. اور قیامت کے دن جب بندہ دیکھے گا تو وہ تمنا کرے گا کاش میں اپنا سارا مال ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا. تو یہ ایک جو فرق ہے کہ نفلی صدقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی طرح ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اور یہ صدقہ جاریہ کا ہی ایک سلسلہ ہے کہ جو احساس کی جانب سے ٹیمز گو کہ ترکی اور شام میں موجود ہیں، شامی اور ترکی افراد کی مدد کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احساس آپ کو صحراؤں میں پانی کے کنویں بھی لگاتا نظر آتا ہے. احساس کے جذبے سے معمور ہو کر لوگوں کو گھروں کی تعمیر کرتا آپ کو دکھائی دیتا ہے، اور اسی احساس کے جذبے سے معمور کہیں پر راشن تقسیم کرتا، کہیں پہ گوشت تقسیم کرتے، اور کہیں پر ان کی داد رسی جو کہ کہیں پر اسپتالوں میں اور کہیں پر اپنے گھروں کے اندر بے دست و پا ہیں تو ان کا دست و پا بنتا ہے. تو اسی احساس سے جڑے رہیں، انہی محبتوں کے امین بن کر ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہو جائیں.